السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے اپنے معزز بھائیوں اور بہنوں کو انمول بول اسلامک چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، بہت ہی پیارا ہمارا باب چل رہا ہے کتاب الایمان۔ ہم 3 حدیث کا تذکرہ کر چکے ہیں کہ ایمان لانے والے بندے کی ایک مسلمان بندے کی کیا خصلتیں ہوا کرتی ہیں۔ تو جب انسان ایمان میں داخل ہو جاتا ہے تو اب چوتھی حدیث بہت ہی امپورٹنٹ، بہت ہی امپورٹنٹ اور بہت ہی اہم، جس کا ہمارے معاشرتی نظام سے بڑا ہی تعلق ہے۔ سنیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ روایت بھی حضرت عبداللہ بن عمر سے ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ کون سا اسلام بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ تم کھانا کھلاؤ اور جانے انجانے سب آدمیوں کو سلام کرو۔ من عرفت ومن لم تعرف، جس کو تو پہچانتا ہے یا جس کو تو نہیں پہچانتا اس کو سلام کرو۔ کتنی گہری بات ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کی حدیث کی تشریح اگر کی جائے نا تو بڑا وقت چاہیے، لیکن میں مختصراً آپ کو بتاتا ہوں۔ اس حدیث کا منشا یہ ہے، اس سوال کا منشا یہ ہے کہ کون سا اسلام بہتر ہے، یعنی اسلام کی ایسی کون سی خوبیاں ہیں کہ ایسی کون سی خصلتیں ہیں جس کو اسلام کی خوبیوں میں شمار کیا جائے، ایسی کون سی خصلتیں ہیں۔ تو 2 خصلتوں کو اولاً ذکر کیا گیا۔ نمبر 1 کہ بھوکے کا پیٹ بھرنا، پیاسے کو پانی پلانا، مہمان کو کھانا کھلانا، مسافر کو کھانا کھلانا، اپنے دوست کی خاطر و مدارت کرنا۔ اب یہ بات ذہن میں رکھ لیں، کچھ دوست ہمارے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جب وہ ہوٹل پہ، کسی ریسٹورنٹ پہ یا کہیں بھی کھانا کھانے جاتے ہیں تو ہمیشہ دوسرے دوست کی جیب سے پیسے لگے، وہ ان کی یہ خواہش ہوتی ہے۔ ہمیشہ دوسرے دوست کی جیب سے پیسے اڑے، اس کی یہ خواہش ہوتی ہے۔ تب دوسرا محسوس کرتا ہے۔ اس چیز کو ہمیں اسلام نے نہیں سکھایا۔ اسلام کیا سکھاتا ہے کہ بھوکے کو کھانا کھلاؤ، مہمان کو کھانا کھلاؤ، مسافر کو کھلاؤ، دوست کو بھی کھلاؤ، لیکن یہ نہیں کہ ایک ہی کھلاتا رہے، دوسرے کو بھی یہ حکم ہے کہ وہ بھی کھلائے۔ تو اس طرح باہمی محبت پیدا ہوتی ہے۔ یہ اسلام کی سب سے بڑی خصلت ہے۔ اسلام محبت اور پیار کا ایک مذہب ہے۔ تو اب دیکھیں کتنی بڑی بات ہے۔ دوسری خصلت بیان کی گئی جو کہ جانے انجانے سب آدمیوں کو سلام کرو۔ اللہ اکبر۔ جب آپ کھانا کھلاتے ہیں نا تو محبت پیدا ہوتی ہے۔ ایک دوسری حدیث پاک میں ہے کہ افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام بینکم، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ اس حدیث کا مفہوم میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں کہ کھانا کھلاؤ، سلام میں پہل کرو، ایک دوسرے کو کھانا کھلاؤ اور رشتہ داروں سے جوڑ کر رکھو۔ یہ دوسری خصلت میں بتا رہا ہوں۔ تو اب دیکھیے کہ کون سا اسلام بہتر ہے۔ پہلی خصلت آپ نے سن لی۔ دوسری، جانے انجانے کو سلام کرنا۔ آپ اس سے واقف ہیں یا اس سے آپ نہیں واقف۔ ہمارے ہاں یہ بڑی ہی ایک بیماری ہے کہ ہم جاننے والے کو سلام کرتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے حدیث مبارکہ میں کہ صحابہ جب سفر کیا کرتے تھے، آپ اندازہ لگائیں، ایک درخت جب مطلب یہ کہ کوئی گول چکر آ گیا، کوئی درخت آ گیا درمیان میں، تو جب ادھر سے کوئی جاتا تھا تو ادھر سے جاتا تو آپس میں پھر سلام کرتے تھے۔ ادھر سے جانے والا اور پھر ادھر سے جانے والا، یعنی تھوڑا سا گیپ آیا تو ملتے ہی پھر سلام کرتے۔ اللہ اکبر، کتنی اہمیت ہے۔ اور سلام کرنے والے کو 30 نیکیاں ملتی ہیں، اور اگر سلام کرنا تو سنت ہے، جواب دینا واجب ہے۔ تو دوستو، دوسری خصلت، جانے انجانے، واقف ہو یا نہ واقف ہو، اس کو سلام کرنا ہے۔ اسلام محبت کا اور مودت کا اور بھائی چارے کا مذہب ہے میرے دوستو۔ لہذا اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ مسلمان ایک دوسرے سے جڑا رہے، مسلمان ایک دوسرے سے کٹتا نہیں ہے، مسلمان ایک دوسرے سے جڑے رہتے ہیں، وہ ایک دوسرے سے کٹتے نہیں ہیں۔ میرے دوستو، امید ہے اس حدیث مبارکہ سے اللہ تعالی ہمیں بہت کچھ سیکھنے کا موقع عطا فرمائیں گے۔
اور اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کی توفیق بھی عطا فرمائیں گے، لیکن اگر ہمارے اندر چاہت ہوگی، لہٰذا آپ ان حدیث مبارکہ کو سن کر اس پر عمل کی کوشش کیجیے، اس کو آگے ضرور پھیلائیے، تاکہ اللہ رب العزت آپ کے ذریعے کسی کی ایمان کو بچانے کا اور دین پہنچانے کا ذریعہ بنا دے۔